میرے بہت ہی پیارے بھائی ہیں یہ جو آج کے ناظم مشاعرہ ہیں جمال آذر صاحب. پتہ نہیں میری تعریف کر رہے تھے یا مجھے ذلیل کر رہے تھے. میری یہ مجال. آج میں نے محسوس کیا کہ یہ 3 حصوں میں بٹا ہوا ہے مشاعرہ. اس طرف کچھ اور مزاج کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اس طرف کچھ اور مزاج کے لوگ, اور درمیان میں نہایت شریف اور نیک. اور کیا کہنے ہیں, واہ واہ. لینا دینا ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا, ہونے کو جو بھی چل رہا ہے اللہ کے بھروسے چل رہا ہے. تو میں اپنی بساط بھر کوشش کروں گا دوستو کہ جس مزاج کے لوگ ہیں, چاہے ادھر کے نوجوان ہوں, چاہے ادھر بزرگ ہوں, چاہے یہ ہمارے شرفا ہوں, سب کا کام تھوڑا تھوڑا میں کر دوں گا, ایسا میں سوچ رہا ہوں. اللہ کرے میں جو سوچ رہا ہوں اس میں کامیاب ہو جاؤں. شروع کر رہا ہوں. زباں تو کھول, نظر تو ملا, جواب تو دے. کیا کہنے ہیں. زباں تو کھول, نظر تو ملا, جواب تو دے. میں کتنی بار لٹا ہوں, مجھے حساب تو دے. کیا کہنے ہیں, واہ 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 واہ. میں کتنی بار لٹا ہوں بھائی, واہ واہ. مجھے حساب تو دے. اور تیرے بدن کی لکھاوٹ میں ہے اتار چڑھاؤ. بیچ والے کا توجہ نہ دیں. بات کر رہا ہوں کہ تیرے بدن کی لکھاوٹ میں ہے اتار چڑھاؤ. میں تجھ کو کیسے پڑھوں گا, مجھے کتاب تو. واہ 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 واہ. تیرے بدن کی لکھاوٹ میں ہے اتار چڑھاؤ, میں تجھ کو کیسے پڑھوں گا. ایک مطلب ہے ہمارے مشاعرے کے ناظرین جو ہیں ان کی نظر کرتا ہوں جمال آذر صاحب کی, جو بہت ہی خوبصورت نظامت کر رہے ہیں. شکریہ. سنیں دوستوں کہ غزل کی قبر پہ آنسو بہا کے لوٹ آیا. غزل کی قبر پہ آنسو بہا کے لوٹ آیا, مشاعرے میں لطیفے سنا کے لوٹ آیا. غزل کی قبر پہ آنسو بہا کے لوٹ آیا. کیا چاہے بھائی, واہ واہ. مشاعرے میں لطیفے سنا کے لوٹ آیا. وہ اب بھی ریل میں بیٹھی سسک رہی ہوگی. وہ اب بھی ریل میں بیٹھی سسک رہی ہوگی. میں اپنا ہاتھ ہوا میں ہلا کے لوٹ آیا. کیا کہنے ہیں. میں اپنا ہاتھ ہوا میں ہلا کے لوٹ آیا. بھائی بہت اچھا ہے. راحت بھائی کیا کہنے ہیں, واہ 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 واہ. یہ شعر میں اپنے بزرگوں سے معذرت پڑھ رہا ہوں. میرا پرابلم کیا, میری عادت خاصہ ہے کہ میں جو شعر کہتا ہوں یہ کوئی رائے شماری تو ہوتی نہیں ہے. میں جو شعر کہتا ہوں وہ میری نظر میں اچھا ہوتا ہے اور میں کوئی گریز نہیں کرتا. میں جو کہتا ہوں پڑھتا ہوں, چاہے وہ میری دلی کی ہو چاہے واشنگٹن کی ہو. سنیں دوستوں کہ میں اپنا ہاتھ ہوا میں ہلا کے لوٹ آیا. بدن تھا, اتنا بھی دیکھیے مزہ آ گیا ہوں. خدا کی قسم پر توجہ دیں گے تو اور زیادہ مزہ آئے گا. میں اپنا ہاتھ ہوا میں ہلا کے لوٹ آیا. بدن تھا جیسے کہیں مچھلیاں تھرکتی ہوں. کیا کہنے. بدن تھا جیسے کہیں مچھلیاں تھرکتی ہوں. وہ بہتا دریا تھا, میں بھی نہا کے لوٹ. کیا کہنے ہیں. بدن تھا جیسے کہیں مچھلیاں تھرکتی ہوں. وہ بہتا دریا تھا, میں بھی نہا کے لوٹ آیا. خبر ملی ہے کہ سونا نکل رہا ہے وہاں. کیا کہنے ہیں. خبر ملی ہے کہ سونا نکل رہا ہے وہاں. میں جس زمین پہ ٹھوکر لگا کے لوٹ آیا. واہ واہ. کیا کہنے میں ہیں. جس زمین پہ ٹھوکر لگا کے لوٹ آیا, مجھے اس بات کا احساس ہے کہ میں لکھنؤ میں شعر پڑھ رہا ہوں جہاں محافظ موجود ہیں شعر کے, جہاں امین ہیں, امانت دار ہیں شاعری کے. میں آپ یقین مانیے کہ مجھے معلوم ہے کہ مجھے جب بھی میں شعر پڑھوں گا میرے شعر کی واپسی ضرور ہوگی, میرے شعر کی قیمت کی ادا کر دی جائے گی. خبر ملی ہے کہ سونا نکل رہا ہے وہاں.
میں جس زمین پہ ٹھوکر لگا کے لوٹ آیا وہ چاہتا تھا کہ کاسا خرید لے میرا، وہ چاہتا تھا کہ کاسا خرید لے میرا، میں اس کے تاج کی قیمت لگا کے لوٹا۔ کیا کہنے ہیں، واہ 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 واہ، کیا اچھا ہے۔ چاہتا تھا کہ کاسا خرید لے میرا بھائی واہ 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 واہ، چاہتا تھا کہ کاسا خرید لے میرا، بہت اچھا ہے، واہ 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 واہ۔ میں اس کے تاج کی قیمت لگا کے لوٹا۔ میرا دوستو، میرا تعلق مدھیہ پردیش سے، جیسے آپ جانتے ہیں۔ آپ بولے نہیں ہیں، بولے نہیں، سنیے صاحب سنیے، موڈ خراب ہو جاتا ہے، جس میں رو میں پڑھنے دیجیے مجھے۔ آپ دو آدمی کی وجہ سے پوری محفل خراب ہوتی ہے، مزہ لیجیے ذرا، موڈ بننے دیجیے شاعر کا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی ہمارے واصف بھائی نے ذکر کیا ایک سنیاسنی کا، وہ آ گئی ہیں مدھیہ پردیش میں جہاں سے میرا تعلق ہے۔ میں دوستو، میں صرف مدھیہ پردیش کا میرا رونا نہیں روتا، میرے سامنے سارا ملک ہے، سارا ملک جن کے کاندھوں پر، جن کے پیروں پر چل رہا ہے، وہ خود بیچارے اپنے ہی پیروں پہ نہیں چل پاتے، اتنے نازک ہیں۔ میں سوچتا رہتا ہوں کہ آخر پرابلم کیا ہے، اور مجھے جواب ہی نہیں ملا۔ دیکھیے، میں نے 4 مصرے لکھے بھی کہ آئینہ گرد گرد کیسا ہے۔ کیا کہنے ہیں، ایک شخص شرکت کرے۔ آئینہ گرد گرد کیسا ہے، رنگ چہرے کا زرد کیسا ہے۔ آئینہ گرد گرد کیسا ہے، واہ واہ، رنگ چہرے کا زرد کیسا ہے، کام گھٹنوں سے جب لیا ہی نہیں، پھر یہ گھٹنوں میں درد کیسا بھائی واہ 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 واہ، کیا کہنے ہیں راج بھائی، بھائی واہ 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 واہ، آئینہ گرد گرد کیسا ہے، کیا شعر نکالا بھائی، واہ 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 واہ، رنگ چہرے کا زرد کیسا ہے، کام گھٹنوں سے جب لیا ہی نہیں، پھر یہ گھٹنوں میں درد کیسا ہے۔ کیا کہنے ہیں، بول دینا 2 آدمی پرانا اور اس میں گڑبڑ ہو جائے گی۔ آپ سنیے تھا صاحب، موڈ میں سنیں، دیکھیے بہت سی باتیں ہوئی۔ نہیں، ابھی گھٹنوں سے ذرا یا تو نیچے جائیے۔ سنیں دوستوں، میں عرض کر رہا ہوں کہ ظاہری ذکر کیا گیا مشاعرے میں، اس صدی کا سب سے غیر انسانی کام، جو عراق میں جو کچھ آپ نے دیکھا، ساری دنیا نے دیکھا۔ اگر شاعر آنکھیں بند کر کے چلا جائے گا تو خدا کی قسم اپنی شاعری کے ساتھ ناانصافی کرے گا۔ سنیں کہ ظاہری جیت پر ہے خوش، تو نے غیب کی مار کہاں دیکھی ہے۔ یہ دیکھیے ادھر، ظاہری جیت پر ہے خوش، ظاہری جیت پر خوش ہے، تو نے غیب کی مار کہاں دیکھی ہے، تیل کے صرف کنویں دیکھے ہیں، تیل کی دھار کہاں دیکھی، واہ واہ، تیل کے صرف کنویں دیکھے، تیل کے صرف کنویں دیکھے ہیں، تیل کی دھار کہاں دیکھی۔ ایک اور اشارہ کرنا چاہوں گا دوستو، گجرات کی طرف۔ میں وہی شاعر ہوں جو پورے دیش میں گاؤں گاؤں، گلی گلی، قصبہ قصبہ چیخا ہوں۔ گجرات کے آنسو میری آنکھوں سے بہے ہیں۔ میں وہی ہوں جس نے کہا تھا کہ قلم والو سیاسی ظلم کی روداد لکھ دینا، قیامت جب بھی لکھنا ہو احمد آباد لکھ دینا۔ کیا کہنے ہیں، ایک برس گزر جاتا ہے اور ساری رپورٹس آ جاتی ہیں اور پتہ چلا کہ پورا پرایوجت کارکرم تھا، کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ ریل کا ڈبہ، ریل کی بوگی باہر سے لاک کی ہی نہیں جاتی، اندر سے ہی بند ہوتی ہے اور اندر سے ہی کھلتی ہے۔ پتہ چلا کہ طے شدہ کام تھا، آپ جلا ہی نہیں سکتے، کوئی بھی انسان تو نہیں جلا سکتا، شیطان نہیں جلا سکتا۔ سنیں دوستوں، میں یہ عرض کر رہا ہوں، اگر میں سچ بول رہا ہوں تو ساری دنیا تک میری سچائی کی آواز آپ کی آوازوں کے ساتھ مل کر جانا چاہیے۔ جن کا مسلک ہے روشنی کا سفر، جن کا مسلک ہے روشنی کا سفر، وہ چراغوں کو کیوں بجھائیں گے؟ جن کا مسلک ہے روشنی کا سفر، وہ چراغوں کو کیوں بجھائیں گے؟ اپنے
مردے بھی جو جلاتے نہیں زندہ لوگوں کو کیا جلائیں گے؟ کیا کہنے ہیں ڈاکٹر صاحب تالیوں سے استقبال کیجیے ڈاکٹر راحت اندوری کا، زوردار تالیوں سے۔ مائک پر ایک بار پھر آپ کے شہید شاعر ڈاکٹر راحت اندوری۔ جن کا مسلک ہے روشنی کا سفر وہ چراغوں کو کیوں بجھائیں گے؟ سنے سب پیاسے ہیں، ذرا بوڑھے تیل کیجیے، سب پیاسے ہیں، سب پیاسے ہیں، جن کا مسلک ہے روشنی کا سفر وہ چراغوں کو کیوں بجھائیں گے؟ اپنے مردے بھی جو جلاتے نہیں زندہ لوگوں کو کیا جلائیں گے؟ کیا کہنے ہیں؟ واہ 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 واہ۔ دیکھیے مزہ لیجیے اس غزل کا، یہ میرے سارے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے یاد دلایا۔ یہ اس غزل کی عمر میرا خیال ہے مشکل سے 10-12 دن ہوگی۔ سب پیاسے ہیں، سب کا اپنا ذریعہ ہے۔ وسیم بھائی آپ پاکستان تھے اس لیے میرے غیر موجودگی میں کہہ لیا آج کرتا ہوں کہ سب پیاسے ہیں، سب کا اپنا ذریعہ ہے، بڑھیا ہے۔ سب پیاسے ہیں، سب کا اپنا ذریعہ ہے، بڑھیا ہے۔ ہر کلڑ میں چھوٹا موٹا دریا ہے، بڑھیا۔ کیا کریں؟ ہر کلڑ میں چھوٹا موٹا دریا ہے، بڑھیا ہے۔ کالا کرتے پھرتے ہیں سب شہروں کے چہروں کو، کالا کرتے پھرتے ہیں سب شہروں کے چہروں کو، اور ہونٹوں پر راگ وہی کیسریا ہے، بڑھیا۔ اور ہونٹوں پر راگ وہی کیسریا ہے، بڑھیا ہے۔ اندھی گونگی بہری سیاست رسی پر چلتی ہے، کئی مداری ہیں اور ایک بندریا ہے، بڑھیا۔ کئی مداری ہیں اور ایک بندریا ہے، بڑھیا ہے۔ ایمانوں کا سودا ان دکانوں میں ہوتا ہے، ایمانوں کا سودا ان دکانوں میں ہوتا ہے۔ سنسد کیا ہے بھیا؟ ایک بزریا ہے، بڑھیا۔ ایک بزریا ہے، بڑھیا ہے۔ کیا ردیف مزہ دے رہی ہے۔ بھارت بھاگیہ ودھاتا بھارت بھر میں اگتے ہیں، بھارت بھاگیہ ودھاتا بھارت بھر میں اگتے ہیں۔ مودی ہیں، اڈوانی ہیں، توگڑیا ہے، بڑھیا۔ راحت بھائی سہمت ہوگی؟ واہ 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 واہ۔ کیا یار توگڑیا کافی آیا ہے، واہ واہ واہ۔ بھارت بھاگیہ ودھاتا بھارت بھر میں اگتے ہیں۔ مودی ہیں، اڈوانی ہیں، توگڑیا ہے، بڑھیا۔ سنے اور ہیں کچھ دن نفرت کے یہ، اور ہیں کچھ دن نفرت کے یہ دفتر وفتر سب۔ بہت مشکل ہو گئی ہے، 3-4 مہینے سے لگا ہوا میں مطلب بن ہی نہیں پاتا ہے، لیکن یہ ہٹتا بھی نہیں ہو، ضدیوں ہونے آئے گا کسی نہ کسی دن ضرور انشاءاللہ، ابھی ایسے ہی برداشت کریں۔ اور ہیں کچھ دن نفرت کے یہ دفتر وفتر سب سب، اور ہیں کچھ دن نفرت کے یہ دفتر وفتر سب، لاٹھی واٹھی ٹوپی ووپی نیکر ویکر سب۔ اور ہیں کچھ دن نفرت کے یہ دفتر وفتر سب، لاٹھی واٹھی ٹوپی ووپی نیکر ویکر سب۔ تلسی نے جو لکھا اب کچھ بدلا بدلا ہے۔ اکبر کے زمانے میں تلسی داس جی نے ایک مسجد کے صحن میں بیٹھ کر رام چرتر مانس لکھی تھی۔ دیکھیے اس عظیم کتاب کی، اس مہان کتاب کا کیا استعمال کیا جا رہا ہے، میں پڑھ رہا ہوں۔ اور ہیں کچھ دن نفرت کے یہ دفتر وفتر سب، لاٹھی واٹھی ٹوپی ووپی نیکر ویکر سب۔ تلسی نے جو لکھا اب کچھ بدلا بدلا ہے، لنکا ونکا جنگل ونگل بندر بندر سب۔ لنکا ونکا جنگل ونگل بندر بندر، کیا کہنے ہیں؟ بندر بندر سب۔ جس دن سے تم روٹھی مجھ سے روٹھے روٹھے ہیں، جس دن سے تم روٹھی
مجھ سے روٹھے روٹھے ہیں جس دن سے تم روٹھی، مجھ سے روٹھے روٹھے ہیں، چادر وادر تکیا بکیا بستر بستر، جس دن سے تم روٹھی مجھ سے روٹھے روٹھے، چادر وادر تکیا بکیا بستر بستر، صاحب مجھ سے بچھڑ کر وہ بھی کہاں پہلے جیسی ہے، ٹھیکے پڑ گئے کپڑے وپڑے زیور ویور صاحب، مجھ سے بچھڑ کر وہ بھی کہاں اب پہلے جیسی ہے، ٹھیکے پڑ گئے زیور ویور، کپڑے وپڑے زیور ویور، سب عشق وشق کے سارے نسخے۔ ساگر آدمی یہ صاحب ہیں یہاں پر، ساگر بھائی ہیں، منظر بھوپالی صاحب بھی میرے شعر کا کردار ہے، وہ اس وقت موجود نہیں ہے، باقی سب لوگ پھیکے پڑ گئے کپڑے وپڑے زیور ویور، سب عشق وشق کے سارے نسخے مجھ سے سیکھتے ہیں، ساغر واغر منظر منظر جوہر بوہر صاحب